السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور میں رہتا ہوں جرمنی کی ایک اسٹیٹ NRW میں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پر جو گھر شیئر کرتا تھا ایک لڑکا، حافظ آباد سے اس کا تعلق تھا اور نام اس کا عمران تھا۔ تو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی ہے جو اس کی آپ بیتی ہے، مطلب کیسے وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں جرمنی میں آیا اور کام کر رہا ہے، اور کیسے اپنے گھر والوں کو ان کے حالات بہتر کرنے میں سپورٹ کر رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو عمران بتاتا ہے کہ مجھے باہر جانے کا بہت شوق تھا، کیونکہ میرے رشتہ داروں میں بہت زیادہ لوگ، آدھی فیملی، آدھا خاندان تقریباً باہر تھا۔ میرے سارے کزن، پھپھو کے، تایا کے، چچا کے بیٹے باہر رہتے تھے، کوئی جرمنی، کوئی اٹلی، یورپ میں زیادہ بسے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب وہاں کی لائف سٹائل دکھانا تو اس سے تجسس ہونا کہ میں بھی باہر جاؤں۔ تو لیگل طریقہ اس کے پاس کوئی تھا نہیں، تو اس نے سوچا جیسے لوگ سارے جاتے ہیں میں بھی ویسے ڈینکی لگا کے جاؤں، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں۔ میٹرک کیا ہوا تھا اس نے، اور مشغول اس کے کوئی بھی نہیں تھے۔ کرکٹ کھیل لی، سارا دن فارغ بیٹھ کے گزار دیا۔ تو خیر اس نے ایک دو دوستوں کے ساتھ پلان کیا اور باہر جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم جائیں گے یورپ، کسی بھی کنٹری میں، اٹلی چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، بس ہم نے یورپ جانا ہے۔ تو انہوں نے ایجنٹ ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ اسی طرح انہوں نے رابطے کیے اپنے یورپ والے کزنس وغیرہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہم بھی اسی طرح آئے تھے، تم لوگ بھی آ جاؤ، ہم یہاں پہ بہت پیسہ چھاپتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح ایک ایجنٹ ڈھونڈا۔ اس نے، آپ کو پتہ ہے جیسے ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہرے باغ دکھاتے ہیں، بتاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگیں گے، آپ یہاں پر لاہور پہنچ جانا بس اڈے پہ، جسے لاڑی اڈا کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس دن روانگی کے دن اپنا بیگ پیک کر کے لاڑی اڈے لاہور پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہ 2-3 لوگ اور بھی تھے لڑکے، ایک گروپ بنا کے چلتے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں سے نکلنا تھا بس پہ کوئٹہ گئے ہیں، کوئٹہ بس پہ چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے ان کی لگنی تھی ڈینکی، مطلب کہ انہوں نے چل کے جانا تھا، اور وہ راستے بڑے خطرناک ہیں جو ایران سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں۔ تو وہ بتاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے چلنا شروع کیا ہے، تقریباً کہتے ہیں ہم ساری رات چلتے رہے ہیں۔ کھانا انہوں نے رات کو کھا لیا تھا وہاں اسٹے کرنے کے بعد، ایک رات رکے تھے کوئٹہ میں۔ جیسے ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، کہتے ہیں ہمیں وہاں سے اس نے ایجنٹ نے اپنا آگے لنک دیا ہے، ٹینکر اسے کہتے ہیں، جو آ کے ان کو ریسیو کرتا ہے اور آگے ساتھ سفر سٹارٹ کرتا ہے، جو ان کا نام لیڈر سمجھنے ہوتا ہے، گروپ کو لیڈ کرنے والا۔ تو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے وہاں سے چلنا شروع کیا اور ساری رات ہم چلتے رہے، راستے میں کہیں رکتے تھے، 5-10 منٹ آرام کرتے تھے، تھک جاتے تھے۔ پانی کی بوتلیں اور کھانے پینے کا سامان، تھوڑا سا ہلکا پھلکا ٹک وغیرہ، یہ ریو شیو کینڈی بسکٹس وغیرہ انہوں نے لے لیے تھے تاکہ راستے میں بھوک لگے تو کھا لیں، کیونکہ ایسے حالات میں تو بہت مشکل سے سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ اور کہتا ہے ہم ساری رات چلتے رہے، تو ہم نے پہاڑ کراس کر کے ہم ایران میں انٹر ہو گئے۔ اس کے بعد بتاتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ رات گزاری ہے، سوئے ہیں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد اس نے کہا، کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹیکسی آئے گی، وہ لے کر جائے گی آگے ایک سٹی سے دوسرے سٹی، کیونکہ ایران کا جو پہلا سٹی آتا ہے وہ زائدان آتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے کوئٹہ والی سائڈ سے جاتے ہیں تو تافتان بارڈر ہے، اس سے آگے تقریباً زائدان آتا ہے۔ تو زائدان جو تھا وہ، وہاں پر انہوں نے کھانا کھایا، اسٹے کیا، وہاں سے ٹیکسی لے کر یہ لوگ نکلے ہیں۔ اور ٹیکسی میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تقریباً 12 سے 14 بندے انہوں نے بٹھائے ہیں، پیچھے ڈکی میں ہی حالی 4 بندے بیٹھے ہیں، اور پیچھے اگر 3 کی سیٹ ہے تو وہاں پہ 6 سے 7 بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے جو ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہے سیٹ، وہاں پہ ایک نارملی بندہ بیٹھتا ہے، وہاں پہ 2 سے 3 لوگ بیٹھے ہیں، مطلب کہ گھسا دیا جیسے سامان ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے وہاں سے چلنا شروع کیا، پھر آگے جاتے گئے راستے میں پتہ نہیں کون سے سٹی پہنچے۔
تو بتاتے ہیں کہ ہم ٹیکسی پہ جب نکل پڑے کافی دیر ٹیکسی چلتی رہی. آگے جا کے ہم نے پھر کسی ایک سٹی میں اسٹے کیا. تو اس کے بعد ٹینکر کہتا ہے یہاں سے تم لوگوں نے اب پیدل چلنا ہے. پیدل پتہ نہیں ریگستان کی طرح ایران سارا خشک ہے, وہاں پہ کوئی اتنے درخت وغیرہ نہیں ہیں, تو خشک ہے سارے کا سارا, جیسے ہمارے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو چولستان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے چلنا سٹارٹ کیا ہے. ہمارے پاس جو پانی کی بوتلیں کھانے پینے کا سامان تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. سارا دن ہم چلتے ہی رہے. تو ہم نے ڈینکر سے پوچھا کہ کب دوبارہ ٹیکسی آئے گی تو بیٹھیں گے اور جائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ اب نہیں, اب صرف پیدل ہی چلنا ہے. تمہارے ایجنٹ نے اتنے ہی پیسے دیے ہیں مجھے. ان کی ویسے بھی میرے سے ایران کی پرشین لینگویج ہے, فارسی زبان ہے, تو وہ کم ہی سمجھ آتی ہوگی لوگوں کو. کہتا ہے مجھے صرف اتنی سمجھ آئی کہ اٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, رک جاؤ, چل پڑو, بس باقی اشاروں کی زبان. تو کہتا ہے ایک دو لفظ سیکھ لیے کہ اگر پیاس لگی ہے تو آب کہنا ہے, اگر بیٹھنے کو بول لیں تو بیشی کوئی ایسا بول رہا تھا لفظ. تو کہتا ہے کہ ہم وہ سارا دن چلتے رہے. اسی طرح پھر ایک سٹی آیا تو ہم کم سے کم اسی طرح ذلیل ہوتے رہے 3 دن تک. اسی طرح راستے میں راتیں آئیں, سو گئے. اور کئی جگہ پہ تو ایسا ہوا کہ پانی بھی نہیں ملا, تو وہاں پہ جو کوئی گندا پانی بھی ہوتا تھا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ کتنا چھپڑ کا پانی ہے, وہ بھی ان کو پینا پڑتا تھا. مجبوری تھی, سروائیو بھی تو کرنا ہے. پیاس لگی ہو تو پھر بندہ کیسے برداشت کرے گا. تو گائز اتنے دن چلنے کے بعد آخر کار ڈینکر کے کسی کولیگ کے ساتھ دوبارہ فون پہ رابطہ ہوا. اس نے پھر آگے ٹیکسی ارینج کی, تو پھر ٹیکسی میں پورا گروپ گھسایا اور لے کے نکل پڑا. ماشاءاللہ کتنی ٹھنڈی ہوا ہے. یہ جو موسم ہوتا ہے نا, یہ اس وقت یہاں پر پتجھڑ کا موسم سٹارٹ ہونے والا ہے, خزاں آنے والا ہے. تو ہلکی ہوا چل رہی ہے, بہت پیاری ہے, ساتھ دھوپ لگی ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دوبارہ ٹیکسی آئی, وہ لے کے چل پڑی. انہیں تقریباً یہ 10 سے 12 گھنٹے پھر ٹیکسی میں گھسے ہوئے چلتے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ بتاتا ہے کہ ڈرائیور موت کے ڈرائیور ہیں, ڈیتھ ریس والے ہیں, کہ انہوں نے 200 سے اوپر تیز گاڑی چلانی ہے, جو مرضی ہو, کھڈا ہے, پیچھے پولیس پڑے, انہوں نے نہیں رکنا. تو یہ لوگ تہران پہنچ گئے, جو ان کا کیپٹل سٹی ہے نا ایران کا, تہران. وہاں پہ یہ پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ اس نے ایک گھر تھا, گودام ٹائپ, وہاں پہ انہیں رکھا. بتا رہا تھا, کہتا ہے کہ اسے سیف کہتے ہیں, آئی تھنک سیف, کیونکہ سیف مقام ہے آئی تھنک, اسی لیے وہاں پہ پہنچے. وہاں پر انہیں جو ایرانی کھانا ہوتا ہے نا, خوبص ہوتا ہے روٹی ٹائپ, اس کے اوپر ٹماٹر انڈے رکھ کے دیے, وہ کھانا کھلایا ان لوگوں نے. تو وہاں پر انہوں نے ایک رات اسٹے کی. کہتے ہیں آپ کو کل آگے لے کر جائیں گے. اگلے دن پھر انہوں نے نہا دھو کے فریش ہوئے تھے, کیونکہ اتنے دنوں سے انہوں نے نہایا نہیں تھے یہ لوگ گروپ. تو اس کے بعد یہ فریش ہوئے, تو اس دن ہو گئی بارش. انہوں نے کہا ہم نے نکلنا ہے. تو کہتے ہیں نہیں, آج نہیں نکلنا, آج موسم ٹھیک نہیں ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, بارش ہو رہی ہے, تو کل چلیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے 2 دن وہاں پر اسٹے کر لیا. 2 دن اسٹے کرنے کے بعد انہیں تجسس ہوا کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے اور اپنے مقام پہ پہنچنا چاہیے. اگلی ان کی ڈیسٹینیشن تھی آئی تھنک تبریز سٹی ہے, جو بارڈر کے پاس لگتا ہے ترکی کے. انہوں نے وہاں جانا تھا. وہاں کے لیے بھی ایجنٹ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی کرواؤں گا, ٹیکسی پہ آپ کو فٹ کر کے لے لیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکسی پہ سارے اکٹھے نہیں جا سکتے, آپ 2 سے 3 کرواؤ. ان کی لڑائی ہو گئی ٹینکر کے ساتھ. تو ٹینکر نے انہیں مارا بھی, لیکن یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں ہم نے جانا ہے, تو ہم آرام سے جائیں گے. 2-3 ٹیکسی کروا کے انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی, اور ویسے گھسایا جیسے مال ڈالتے ہوں کسی گاڑی کے اندر. اس کو لے کے نکل گیا. پھر کافی گھنٹے گاڑی چلتی رہی, اور آخر یہ اپنے مقام پہ تبریز پہنچ گئے اس سٹی میں. وہاں بھی انہوں نے اسٹے کیا. اسٹے کرنے کے بعد یہ لوگ آگے اسی رات کو نکلے
ترکی کا بارڈر کراس کرنے کے لیے. تو وہاں پر کہتا ہے کہ ایک ہمیں جیسے ریوو ڈالا نہیں ہوتا ہائلیکس کا, اس طرح کا مزرعہ ڈالا, اوپن ڈالا ہے, اوپر ترپال تھا. اور یہ کہانی سنانا ہے سردیوں کے وقت. سردیوں میں وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے ہم سردی سے کانپ رہے ہیں اور ہمیں ڈالا وہ لے کے بارڈر تک چلا گیا. تو آگے فوج تھی ایران کی, تو انہوں نے دیکھ لیا, تو انہوں نے ہماری گاڑی پکڑ لی اور ہم لوگوں کو پکڑ لیا. ہمیں لے گئے پولیس اسٹیشن. وہاں جا کے انہوں نے رکھا ہے, تو مارا ہے, ظلم کیا ہے. کیونکہ کسی بھی آپ کنٹری میں جاؤ گے انلیگل, بغیر ڈاکومنٹس کے, بغیر ویزا کے, تو وہ آپ کو ویلکم تھوڑی کہیں گے, وہ آپ کی اچھی پریڈ کریں گے. تو انہوں نے پکڑ کے دوبارہ واپس ان کو پاکستان بارڈر کے پاس پھینک دیا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جانے دو, ہمیں چھوڑ دیں, ہم خود ہی چلے جائیں گے. کہتے نہیں آپ کو پاکستان پولیس کے حوالے کریں گے. انہوں نے پاکستانی جو رینجر ہوتی ہے وہاں پر پاکستان بارڈر پہ ان کے حوالے کیا. انہوں نے بھی ان کی اچھی پریڈ کی اور اس کے بعد ان کو کچھ پیسے لے کے پاکستانی رینجر وغیرہ نے چھوڑ دیا. اور یہ لوگ سارا یہ سفر کر کے آ کے واپس اپنے گھر کو ٹھہرے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم سے رہا نہیں گیا. 1 سے 2 مہینے ہم گھر والوں کے پاس رہے ہیں. ماں باپ میرے منع کرتے رہے ہیں کہ بیٹا تو نہ جا, نصیحت ہو گئی ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, تو چھوڑ یہاں پہ سارا کچھ کر لے, ہم تجھے کاروبار کروا دیتے ہیں. لیکن عمران بتاتا ہے کہ میرے اوپر ایک الگ ہی دھن سوار تھی اور میں جانا چاہتا تھا. جیسے میرے کزن باہر سیٹ ہیں, اپنی لائف اچھے سے گزار رہے ہیں, یورپ کی لائف دیکھنی ہے, شاید یہ باہر کے رونق میلے کو دیکھنا چاہتا تھا, جو بھی تھا. تو وہ ان کو بار بار ویڈیوز اور یہ ٹک ٹاک اور یہ ویڈیوز موویز وغیرہ بنا کے بھیجتے رہتے تھے فیس بک وغیرہ پہ. سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ دیکھتا رہتا تھا. تو اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا گیا. اس نے کہا نہیں میں دوبارہ جاؤں گا, میں ایک بار پھر کوشش کروں گا. تو پھر اسی طرح دوبارہ ایجنٹ سے رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد دوبارہ پلان کیا اور نکل پڑا. سیم ایز اٹ از پروسیس, پاکستان سے ایران سے سارا تیران پہنچا. اس کے بعد پھر آگے جو اس کا بارڈر ایریا تیران کا, تبریز, وہ دوبارہ میں آپ کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سیم یہی پروسیس اس نے بتایا تھا. اس کے بعد کہتا ہے اب ترکی کے لیے نکلنا تھا. تو اس کے بعد عمران کہتا ہے کہ ترکی کے لیے نکلنا تھا, اس کے لیے نکلے ہیں. تو بارڈر پہ ہم نے پیدل کراس کرنا تھا. ایک پہاڑی تھی, پہاڑی کا نام بتا رہا تھا ماکو پہاڑی کے نام سے. وہ پہاڑی انہوں نے کراس کرنی تھی. تقریباً کہتا ہے ہم ساری رات چلتے رہے ہیں. بتایا انہوں نے 2 گھنٹے کا ڈینکر نے کہ 2 گھنٹے میں ہم کراس کر جائیں گے. تقریباً بتاتا ہے کہ 6 سے 6.5 گھنٹے ہم چلے ہیں. اور راستے میں کہتا ہے میرے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا. میرے ساتھ اور دوسرے ملک کے بھی لوگ تھے, افغانستان کے. کہتے میں نے ان سے پانی مانگا ہے, انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. اتنے برے وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی تھی. تو ڈینکر اچھے دل کا تھا, اس نے بولا کہتا ہے کہ تو پانی نہیں لے کر آیا. اشارے سے اس کو سمجھ نہیں آئی تو, لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ پانی کا پوچھ رہا ہے. تو عمران بتاتا ہے کہتا ہے میں نے بیگ کھول کے دکھایا, میرے پاس پانی نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے, مجھے پانی کی پیاس ہے. تو اس نے پھر افغانستانی لڑکے کا بیگ چھری سے چیرا, پھاڑا, وہ دے نہیں رہا تھا. تو اس میں سے بوتل نکال کے 1/2 لیٹر کی سے دی تاکہ اس کے اندر جان میں جان آئے, تاکہ اور چل سکے مزید. اور یہ بارڈر کراس کر کے ترکی کے پہلے گاؤں پہنچ گئے. صبح کے فجر کے ٹائم پہ, ہلکی ہلکی نیلی روشنی کے ٹائم پہ وہاں پر ایجنٹ نے اسے پہنچا دیا. اور ایجنٹ کیا ہے نا, ڈینکر نے اسے پہنچا دیا اور خود وہاں سے نکل گیا. کہتا ہے میرا کام یہاں تک پہنچانے کا تھا, آگے دوسرے آدمی آئیں گے, وہ آپ کو گاڑی سے لے کر سیف میں لے جائیں گے, جو کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سیف کیا ہوتی ہے, گھر میں ٹھکانا جہاں پہ انہوں نے سٹے کرنا ہوتا ہے. خیر گاڑی آئی, وہ لے کے چلی گئی ان کو آگے. انہوں نے وہاں پہ سٹے کیا ہے, کیونکہ کچھ لوگ بتاتے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہوئی ہوتی ان کو وہ لوگ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اپنے ایجنٹ سے, اپنے گھر والوں سے کال کر کے پیمنٹس کرواؤ اپنی.
کیونکہ عمران بتاتا ہے میری پیمنٹ ہوئی تھی تو مجھے انہوں نے رکھا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پکڑو ناشتہ کرو اور یہ لو سم, اپنے ایجنٹ سے بات کرو اور ہم تمہیں یہاں سے نکالنے کی تیاری کرتے ہیں, تو تم 1 گھنٹے میں تمہیں نا بس میں بٹھا دیں گے. انہوں نے فرضی ویزا بنایا, ایک پیپر کے اوپر اس کی فوٹو اور اس کا نام لکھا ہوا تھا, اور 2 دن کا ویزا تھا, آئی تھنک 36 یا 48 گھنٹے کا ویزا تھا وہ, تاکہ راستے میں کہیں فوج وغیرہ یا پولیس چیک کرے تو یہ وہ پیپر دکھا سکے. تو خیر اس کو گاڑی میں بٹھایا اور یہ نکل لیا استنبول شہر کے لیے, جو ترکی کا بڑا فیمس سٹی ہے. وہاں چلا گیا. تقریباً وہ بھی بتاتا ہے, کہتا ہے کہ راستے میں کوئی ٹینشن نہیں, 2 بار چیکنگ کوئی, میں نے ویزا دکھا دیا. 24 گھنٹے کا راستہ تھا بس کے اندر. 2 سے 3 جہاں پہ رکی ہے, وہاں پر میرے پاس جو پیسے تھے $, میں لے کے گیا تھا, میں نے انہیں پیسوں سے کھانا کھا لیا. راستے میں بس میں جو سروس تھی وہ چائے وغیرہ پوچھ لیتے تھے, ساتھ میں بسکٹ وغیرہ دے دیتے تھے ہر کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد. کہتا ہے استنبول میں ہیرکلیو سے پہنچ گیا. وہاں پر میرا دوست تھا, اس نے مجھے ریسیو کیا, اپنے گھر لے گیا اور میں اس کے پاس رہنے لگ گیا تقریباً 1 سے 2 ہفتے. 1 سے 2 ہفتے کے بعد کہتا ہے میں نے وہاں سے پھر آگے ایجنٹ ڈھونڈا اور آگے گریس جانا تھا. اور وہ بڑی خطرناک ٹینکی ہوتی ہے کیونکہ وہ سمندر سے جاتی ہے. آپ نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ کہ لوگ یورپ جاتے ہیں وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں. وہ ایک پانی والی کشتی ہوتی ہے, ہوا جس میں بھری ہوتی ہے, پیچھے انجن لگی ہوتا ہے, موٹر چھوٹی سی, وہ آپ کو لے کے جاتی ہے. اس کے اندر تقریباً 15 سے 20 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ 40 سے 50 لوگ بٹھاتے ہیں. پھر بتاتا ہے, کہتا ہے کہ ہم لوگ نکلے ہیں ایک نئے گروپ کے ساتھ. ایجنٹ چینج تھا, وہ یہیں سے ترکی سے تھا. اس نے ہم سے تقریباً $1200 لیا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو سیف طریقے سے پہنچا دوں گا. تو اس ٹائم پہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے کہ میں دیتا, لیکن میں نے گارنٹی رکھوائی. یعنی کہ گارنٹی رکھوانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس پیسے رکھوا دیں, جس کام ہونے کے بعد وہاں سے ریسیو کر لے وہ پیسے. تو کہتا ہے وہ اس میں ایجنٹ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, میں آپ میں سے کسی ایک کو چن کے ٹیسٹ ڈرائیو دے دیتا ہوں کہ کیسے یعنی کہ کشتی چلانی ہے. اس نے کسی ایک افغانی لڑکے کو چوز کیا, اس کو کشتی سکھائی اور کچھ دیر کے بعد ہم سب کو بٹھا کے روانہ کر دیا. اور کہتا ہے وہ سامنے آپ کو چھوٹی سی لائٹیں نظر آ رہی ہیں, آپ نے اس جزیرے پہ جانا ہے. گریس کیونکہ جزیرہ نما ملک ہے زیادہ تر, اس کے پاس بہت زیادہ جزیرے ہیں. تو وہ آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے میپ پہ. باقی بتاتا کہتا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا اپنا سفر اور کہتا ہے صرف 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گے. 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے کشتی چلتی ہے. وہ لائٹیں قریب آنے کا نام ہی نہ لیں, اتنی دور تھیں وہ. تو کہتا ہے راستے میں ہماری کشتی خراب ہو گئی. کہتا ہے کشتی بند پڑ گئی, دوبارہ سٹارٹ نہ ہو موٹر. ہم نے کلمے پڑھ لیے, ہم نے کہا اب بچنا مشکل ہے, ہم یہاں سے کہاں جائیں گے. انہوں نے ہمیں بظاہری طور پہ تو لائف جیکٹ دی ہوئی تھی, لیکن وہ کتنا ہی سروائیو کرنے میں مدد کرے گی, کیونکہ چاروں طرف پانی ہو اور تیر کے آپ جاؤ گے بھی تو کس طرف جاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں اگر ڈوبتی ہے تو ہیڈ بتاتا ہے, کہتا ہے کہ کشتی خراب ہو گئی. اس میں ایک اللہ پاک نے جب زندگی لکھی ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک کراچی کا لڑکا تھا, اس نے کہا کہ شاید مچھواروں والی فیملی سے ہوگا. اس نے کہا مجھے کشتی چلانی آتی ہے. تو ہم لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ چلاؤ کشتی. اس نے سٹارٹ کی اور وہ ہمیں تقریباً آلموسٹ 70-80% پار کرا گیا. ہم یعنی کہ سمندر کی بھی حدود ہوتی ہے, ہم گریس کی جو سمندر تھی اس کی حدود میں پہنچ گئے. تو پھر ہماری کشتی خراب ہو گئی. بتاتا ہے, کہتا ہے ہماری کشتی خراب ہو گئی تو اس ٹائم پر ہم نے کہا اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا, لیکن بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک بتاتا ہے کہ ایران کی فیملی بھی تھی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو اچانک ایک بڑی شپ نمودار ہوئی ہے وہاں سے. اس نے شاید اپنی لائٹس بند کی ہوئی تھی, نیوی کی ہوگی گریس کی. اس نے مائک میں کچھ بولا ہے اسپیکر میں لائٹ آن کر کے کہ ہم متلینی کی پولیس ہیں. متلینی ایک جزیرہ ہے گریس کا. تو کہتا ہے اس نے آ کے ہمیں ریسکیو کیا, اور وہ جو افغانی لڑکا تھا اس نے جلدی جلدی میں کشتی چاقو سے پھاڑ دی کہ کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں, صرف فیملی والوں کو لے جائیں.
تو ہم بھی جائیں گے. تو خیر انہوں نے سب کو ریسکیو کیا, اپنی شپ میں بٹھایا, اور وہ شپ 3 گھنٹے آگے چلی تو پھر جزیرے پہ پہنچے. تو ایجنٹ لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو 1-2 گھنٹے میں پہنچا دیں گے, ایسے پہنچا دیں گے, ایسے نہیں ہوتا. خیر گریس پہنچے, وہاں جا کے پولیس نے اپنے پاس حوالات میں رکھا. حوالات میں رکھنے کے بعد پھر ڈاکومنٹس ایشو کیے, 1-2 دن کا ویزا, اور کیمپ بھیج دیا. کیمپ میں کیا بتاتا ہے, کہتا ہے کھانے پینے کی ساری اشیاء تھیں, رہائش بھی اچھی تھی. تو میں وہاں پر 2 ہفتے رہا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے کہ فنگر لیے ہیں, نام ڈیٹا سارا پوچھیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا کنٹری چھوڑ دو, آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے. کہتا ہے میرے لیے 1 مہینے کا ٹائم بہت تھا, میں وہاں سے آگے نکلا ہوں. اور پیسے لگا کے لوگوں سے پتہ کراتے چلتے پھراتے سربیا سے ہنگری, آسٹریا, اور آگے اٹلی پہنچ گیا. تو کہتے ہیں آگے پھر میں اٹلی پہنچا تو میرے کزن وغیرہ مجھے لینے آ گئے تھے, کیونکہ میرا رابطہ ان کے ساتھ تھا. تو کہتا ہے یہ جرنی ہوتی ہے ڈینکی کی, بہت خطرناک ہے. تو میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ یہ طریقہ استعمال کیا جائے, لیکن آپ مجھے بتائیں ویورز کہ آیا کہ یہ طریقہ جو اس نے استعمال کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ لوگ اپنی لائف بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اور اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. تو یہ لوگ نہ ہی اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. پاکستان میں بھی آپ اچھا کما سکتے ہو, اچھی نوکری کر سکتے ہو, اپنا کاروبار کر کے اپنا پیٹ پال سکتے ہو, لیکن ایسے غلط طریقے سے میں پریفر نہیں کرتا کہ کسی بھی کنٹری میں بندہ جا کے اپنی لائف سیٹ کرے, اور لوگوں کے دیکھا دیکھی خود بھی اپنی جان خطرے میں ڈالے, اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرے. تو باقی امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی, اور لائک سبسکرائب شیئر کر دیا کریں. اس طرح کی اور بھی کہانی ہیں آگے میرے پاس بہت زیادہ ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں. تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. تو ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.